آج جانیں گے تخلیق کائنات کی کہانی قرآن کی زبان میں۔ 1400 سال پہلے اس تخلیق کائنات کے متعلق اس کائنات کے رب نے فرمایا، پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا، کیا دیکھا نہیں کافروں نے، ان السماواتی، کہ بے شک یہ آسمان، والارض، اور یہ زمین، کانتا، تھے، رتقاً، آپس میں ملے ہوئے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ یعنی کافروں نے کس چیز پر غور نہیں کیا کہ زمین اور آسمان اپنی تخلیق کی ابتدا میں دونوں ملے تھے، ایک ہی چیز تھے، اور ہم نے ان کو پھاڑ کر علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اللہ کی اس عظیم نشانی کو جانتے ہیں سائنس کی زبان میں۔ آج سے 13 ارب سال پہلے اس کائنات میں جو بھی ہونا تھا سب کچھ ایک نقطے میں بند تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں رتقن کا نام دیا ہے، اور یہ نقطہ انرجی سے بھرا ہوا تھا، اور اس کا سائز ایک ایٹم سے بھی چھوٹا تھا۔ پھر ففتقناہما ہوا، اس میں دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے سے 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں پھٹ کر سب کچھ پھیل گیا، اور اس میں سب انرجی تھی، اور اس سے اسپیس کا جنم ہوا۔ کائنات میں وقت بھی وجود میں آیا۔ دھماکے کے بعد یہ انرجی کروڑوں سال تک پھیلتی رہی۔ یہ انرجی اتنے سالوں دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی، اور اس وقت میٹر وجود میں آیا۔ میٹر کی تخلیق چھوٹے چھوٹے سب اٹامک پارٹیکلز، جسے ہم ایٹم کہتے ہیں، اس کو ملنے سے ہوئی۔ اس میں پروٹون، نیوٹرون، سب چیزیں بنی۔ اس وقت کائنات میں 2 طرح کی چیزیں وجود میں آئی تھیں، آدھی میٹر تھی اور آدھی اینٹی میٹر تھی۔ میٹر وہ چیز ہے کہ جس سے کائنات، آپ، میں، کائنات میں وجود میں آئی ہر چیز، یہ سب میٹر سے بنی، اور اس کے متضاد اینٹی میٹر تھا، یعنی اینٹی میٹر ہر چیز کو ختم کر دیتا تھا۔ جب بھی اینٹی میٹر اور میٹر ملتے تو ایک دوسرے کو ختم کر دیتے تھے۔ قسمت سے میٹر کی مقدار اینٹی میٹر سے زیادہ تھی، اللہ نے زیادہ رکھی، تو سب ختم ہونے کے بعد میٹر کا ایک گولا بچ گیا، جو کہ تخلیق کا باعث بننا تھا، اور اس کے متضاد مقابل کچھ بھی نہیں تھا جو اس کو ختم کر سکے۔ اس میٹر کے اندر دھماکہ ہوا، اور اس میٹر میں دھماکے کی وجہ سے یہ تارے، ستارے اور اس کائنات میں موجود کہکشاؤں کی تخلیق ہوئی، یعنی کہ گیلیکسیز کی۔ شروع والے بگ بینگ کے دھماکے سے کائنات بنی، اور اس کے بعد میٹر کے بیچ دھماکے سے اس کائنات میں موجود چیزیں وجود میں آئی تھیں۔ اب میں آپ کا دھیان ایک اور چیز کی طرف دلاتی چلوں کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کائنات میں 2 دھماکے ہوئے، پہلا بگ بینگ، جس کی وجہ سے یونیورس وجود میں آئی، یعنی کہ کائنات وجود میں آئی۔ اس کے بعد میٹر کے بیچ دھماکے سے کائنات میں موجود چیزیں بنی۔ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ کہکشائیں، یعنی کہ گیلیکسیز وجود میں آنے سے پہلے فلکیاتی مادہ گیس کی صورت میں تھا۔ مختصر یہ کہ گیس کے مرغولے یا بادل کہکشاؤں کی تشکیل سے پہلے موجود تھے۔ اس فلکیاتی مادے کے لیے دھوئیں کا لفظ گیس کی بنسبت زیادہ موزوں ہے۔ تو سائنس اس بات کے بارے میں ہمیں یہ دلیل دیتی ہے کہ پہلے دھماکے کے بعد اس کائنات میں انرجیز، فلکیاتی مادہ دھوئیں کی صورت میں تھا۔ کیا وہ واقعی دھواں تھا؟ قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آج سے 1400 سال پہلے سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 11 میں بیان کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، اور پھر وہ متوجہ ہوا، اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، وهي دخان، وہاں پر ایک دھواں تھا، فقال لها والأرض ائتيا، اور اس نے اس زمین سے، آسمان سے کہا تم دونوں آؤ، طوعا او کرہن، خوشی یا ناخوشی سے، قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ حیرت انگیز بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کا جب ذکر کیا تب اللہ نے کانت رتقن کے الفاظ استعمال کیے، یہ پھاڑ کر ایک نئی تخلیق
ایک نئی کائنات وجود میں لائی، جبکہ اس دوسرے دھماکے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اس وقت اس کائنات کی بنیاد ڈالی جا چکی تھی، یونیورس بن چکی تھی، آسمان بن چکے تھے۔ پھر اس آسمان میں اللہ تعالیٰ نے دھوئیں کی طرف اشارہ کیا اور اس سے پھر زمین اور آسمان میں موجود یہ کہکشائیں وجود میں آئی۔ اب اس میٹر کے بلاسٹ کے بعد سب کچھ ٹھنڈا ہوا اور کائنات میں موجود چیزیں بننا شروع ہوئیں۔ دھوئیں کی طرح دکھنے والی اس کائنات میں ایک فورس نے کام کرنا شروع کیا اور اس فورس کی وجہ سے سب ایٹم ایک دوسرے سے جڑنے لگے، اور یہ فورس دا فورس آف گریوٹی تھی، یعنی کہ کشش ثقل۔ وہ فورس، وہ طاقت جو چیزوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے، متوجہ کرتی ہے۔ شروع میں اس کائنات میں زیادہ تر ہائیڈروجن کے ایٹمز تھے، پھر گریویٹیشنل فورس، کشش ثقل، اس کائنات میں موجود ہائیڈروجن اور ایٹم کو آپس میں کمپریس کرنے لگا، آپس کی طرف دھکیلنے لگا، اور اس سے یہ ہوا کہ جس جگہ ہائیڈروجن کے ایٹمز گریویٹیشنل فورس کے تحت آمنے سامنے آتے تھے، اس جگہ کا ٹمپریچر لاکھوں تک پہنچ جاتا، یہاں تک کہ جب کمپریسڈ ہوتے ہوتے اس جگہ کا ٹمپریچر 1 کروڑ ڈگری تک پہنچ جاتا تو سب پروسیس شروع ہوا، جسے نیوکلیئر فیوژن کہتے ہیں، جس سے بہت زیادہ انرجی نکلتی۔ پھر اس طرح سے اس کائنات کا پہلا تارا وجود میں آیا، اور اسی پروسیس کے تحت دوسرے تاروں کا بھی جنم ہوا۔ شروعات میں 200 سے 300 تارے تھے، پھر اس پروسیس سے لاکھوں سالوں کے اندر کروڑوں تارے بن گئے۔ یہی وہ تارے ہیں جو ہمیں رات کو آسمان پر نظر آتے ہیں۔ اب اسی گریویٹیشنل فورس یعنی کہ کشش ثقل کے تحت یہ تارے آمنے سامنے آنے لگے، اور پھر یہ تارے ایک گروپ کی شکل میں رہنے لگے، اور پھر اس کائنات میں اربوں تاروں کا سموں اس کائنات میں دکھنے لگا۔ پھر الگ الگ سائز اور شیپ کی صورت میں یہ دکھنے لگے۔ انہی میں سے ایک گیلیکسی ہماری بھی ہے، اور جس کا نام ملکی وے گیلیکسی ہے۔ اس گیلیکسی میں کھربوں تارے موجود تھے، مگر کچھ ڈسٹ ابھی بھی بچا تھا جو کہ اسپیس میں تیر رہا تھا۔ پھر ہزاروں سالوں کے دوران گریوٹی اپنی پاور دکھانے لگی۔ جو ڈسٹ موجود تھا وہ بھی اس گریویٹیشنل فورس کے تحت سامنے آنے لگا، اور اسی پروسیس کے بیچ میں بہت سارے پلانٹس بنے، اور سارے ایسٹرائڈز جیسے دکھنے والے ٹکڑے گریوٹی کے چلتے آپس میں ملنے لگے۔ اور انہی پلانٹس کے بننے کے دوران ایک راکی پلانٹ بھی بننے لگا، یعنی کہ ایک ایسا پلانٹ کہ جس کی سطح ٹھوس تھی، سالڈ تھی، اور یہ ہماری زمین تھی۔ سالڈ ٹکڑے آپس میں جڑ کر پلانٹ بن گئے، پر جو بچے کچے پیور ہائیڈروجن کے ایٹمز تھے وہ بھی آپس میں ملنے لگے۔ جیسے تارے بننے کے پروسیس میں عمل ہوا تھا، ویسا یہاں بھی ہوا۔ کچھ بچے کچے ہائیڈروجن کے ایٹم سے ایک چھوٹا سا تارا بننے لگا۔ سارے ہائیڈروجن آپس میں جب قریب آنے لگے اور اتنے قریب آئے کہ ان کا ٹمپریچر بڑھا، یہاں تک کہ نیوکلیئر فیوژن کی شروعات ہو گئی، اور اس سے ایک نیا تارا یعنی سورج بنا۔ جب یہ سورج بنا تو یہ ایک بہت ہی تیز سولر ونڈ کو ارپٹ کیا، اس کو دھکیلا، جس کی وجہ سے سارے ڈسٹ پارٹیکلز سولر سسٹم کے باہر چلے گئے، اور سولر سسٹم میں وہی 8 پلانٹس اور دوسرے آبجیکٹس بچ گئے جو سائز میں بڑے تھے، اور سولر سسٹم ایسے دکھنے لگا جیسا کہ اب دکھتا ہے۔ سولر سسٹم کے باہر کی طرف گیس اور پلانٹس بن چکے تھے، اور انہی میں سے ایک ہماری زمین ہے کہ جس میں ہم بیٹھ کر اپنی دنیا کے کام کرتے ہیں۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کا ذکر اس قرآن پاک میں کر دیا، تو کیا یہ تخلیق
اتنی بڑی تخلیق یوں ہی کر دی۔ آخر اس تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اور اس تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں تخلیق کیا جن اور انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو آج ذرا سوچئے گا کہ اس کائنات کی تخلیق کیا صرف ایک میرے وجود کے لیے ہوئی، اور میرے وجود سے تقاضا اللہ کی عبادت کے۔ تو پہچانیں اپنے کام کو، اپنے زندگی کے مقصد کو، کہ وہ کون سا کام ہے جس کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کو بنایا، تاکہ ہم اس دنیا میں وہ کام کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں۔